لیکن واقعہ یہ سرزد ہو گیا اس سے کہ اس نے ایک موقع پر ایک سید زادے کو سزا کے طور پہ مار دیا. بولیے سزا کے طور پہ سینکڑوں سال صدیاں گزر جانے کے بعد مار دیا. رات کو سویا, خواب میں دیکھتا ہے میدان محشر بپا ہے. بولیے میدان محشر بپا ہے. اللہ کے حبیب دو عالم کے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں جلوہ گر ہے اور دیوانوں کی جمع غفیر. اس نے بھی نبی کا دیدار کیا, آقا کے قریب پہنچا اور نظر سے جب نظر ملنے والی ہو تو اللہ کے پیغمبر نے نظریں پھیر لی. اللہ کے نبی نے اس رئیس سے نظریں, بولیے نظریں پھیر لی اور آقا کا نظر پھیر لینا قیامت. تم روٹھ جاؤ پیارے تو آفت ہے زندگی, تم مسکرا دو پیارے تو جنت ہے زندگی. آقا نے نظریں پھیر لی. یہ رئیس کہنے لگا سرکار مجھ غلام سے کیا غلطی ہو گئی کہ آج اللہ کے حبیب نے مجھ سے نظریں پھیر لی. آج اللہ کے حبیب نے مجھ سے نظریں پھیر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رئیس تجھے اپنے رئیسی پر ناز ہے, تو مجھ سے پوچھ رہا کہ میں نے نظریں کیوں پھیری. مجھے مارتا ہے, جملہ غور سے سنیے گا, مجھے مارتا ہے اور مجھے سے پوچھتا ہے کہ نظریں کیوں پھیری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مارتا ہے اور مجھے سے پوچھ رہا ہے کہ نظریں. تو کہنے لگا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان, میں نے آپ کو کب مارا, میں نے آپ کو کب مارا. اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ فرمایا دے. جب اس نے نظر ڈالی تو دستے نبوت سوجا ہوا تھا, محو حیرت ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کیا تو نے میرے بیٹے کو سزا کے لیے کمچی نہ ماری. یہ آل رسول ہے, خون نبوت ہے. ظلم ان پر کیا جائے تکلیف پیغمبر اعظم کو ہوتی ہے, تکلیف سیدزادوں کو دی جائے اور تکلیف اللہ کے, بولیے اللہ کے حبیب کو ہوتی ہے, دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے مارتا ہے اور پھر مجھے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے نظر کیوں پھیری. اللہ کے حبیب کا دست مبارک سوجا ہوا جیسے کسی چیز سے اس پہ ضرب پڑی ہو. یہ آقا کریم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اپنے خاندان سے, اپنے اہل بیت سے ایسی نسبت اور محبت ہے آقا کریم کو کہ صدیاں گزر جانے کے بعد ستایا انہیں جاتا ہے, تکلیف نبی کو ہوتی ہے, محبت ان سے کی جاتی ہے, محبت رسول سے ہوتی ہے. محبت, بولیے محبت رسول سے ہوتی ہے. بڑی مشہور روایت ہے جسے ابن حجر بیان کرتے ہیں, علامہ ابن حجر مکی. ایک شہزادی اور وہ بھی علوی, شہزادی اور وہ بھی, بولیے نا وہ بھی علوی. علوی کا معنی وہ علی کی اولاد تو تھی لیکن بی بی فاطمہ سے نہ تھی, بی بی فاطمہ سے نہ تھی, یعنی حسن و حسین کی اولاد نہیں تھی, حضرت علی کی اولاد. علوی بلخ میں رہتی تھی, ان کے چند بچیاں تھیں. شوہر کا انتقال ہو گیا قضائے الہی سے. جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ اب بلخ میں زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گا, اس لیے کہ یہاں کے لوگ
ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا نسب کیا ہے اور ہمارا نبی سے رشتہ کیا ہے. ہم کسی سے نہ مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کے سامنے اپنی اس حالت کو بیان کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بلخ کو چھوڑ دیا اور اپنی بچیوں کو لے کر وہ سید زادی علوی زادی اپنی بچیوں کو لے کر کے سمرقند پہنچ گئی. کہاں پہنچی؟ سمرقند شہر میں. جب وہ سمرقند شہر میں پہنچی تو اپنی بچیوں کو رات کے وقت میں ایک مسجد میں بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد بچیوں سے کہا بیٹا یہاں سے نکلنا مت، میں شہر میں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں کھانے پینے کا کوئی انتظام، کھانے پینے کا کوئی انتظام کرتی ہوں. یہ کہہ کر کے روانہ ہو. جب وہ شہر سے گزرنے لگی تو ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ دکھی کہ ایک شخص ہے، رئیس لگتا ہے اور لوگوں کی اس کے آس پاس میں بھیڑ ہے. تو یہ بھی کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا اس شہر کا رئیس ہے، سمرقند کا رئیس ہے. یہ بھی وہاں تک پہنچی اور اپنی حالت بتائی، اپنا علوی زادہ ہونا بتایا، اپنی بچیوں کی بھوک بتائی، ان کی پریشانی بتائی. کہا کہ اللہ کے واسطے نبوت کے اس حسب کا خیال کرتے ہوئے کہ میں علوی ہوں، میری کچھ مدد کر دے. جب اس علوی زادی لڑکی نے، عورت نے رئیس شہر سے اپنی مجبوری بتا کر مدد مانگی تو اس رئیس کے منہ سے ایک جملہ نکلا. کہنے لگا اے عورت، اگر تم علوی ہے تو اپنے علوی ہونے پر گواہ پیش کر. کیا مانگ لیا؟ گواہ، کہ کوئی آ کر کے بتائے کہ تو صحیح معنی میں حضرت علی کی اولاد ہے. گواہ لا. اب وہ بخارا بلخ کی رہنے والی سمرقند میں کسے گواہی میں پیش کرتی، کسے لاتی؟ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھر کر وہ سید زادی وہاں سے روانہ ہو گئی، علوی زادی وہاں سے روانہ ہو گئی. راستے سے گزر رہی تھی تو ایک بلند چوٹی پر ایک بوڑھے شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا. بوڑھے آدمی کو عربی میں شیخ کہتے ہیں. ایک شیخ کو بیٹھا ہوا دیکھا تو وہاں بھی چند لوگ جمع تھے. کسی سے پوچھا کہ یہ چوٹی پہ کون بیٹھا ہے؟ کہا کہ ایک مجوسی ہے اور اس شہر کا یہ کوتوال ہے، اس شہر کا محاسب ہے. یہ سوچا دل میں کہ بچیاں بھوک سے تڑپ رہی ہیں، لاؤ اس سے ہی کہہ کے دیکھتے، ہو سکتا ہے کام بن جائے. ممتا جب تڑپتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. اس مجوسی کے پاس قریب پہنچی، اپنی حالت بتائی. اس رئیس کے پاس گئی تھی، اس کے دل میں خیال تھا کہ وہ مسلمان ہے، یقیناً مدد کرے گا، ایمان والا ہے، تو اس کا واقعہ بھی بتا دیا. اس مجوسی کو، مجوسی کے دل میں کیا آیا، اس نے اپنے غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہتا ہے کہ تو جلدی سے گھر جا اور میری بیوی اپنی ملکہ سے کہنا کہ وہ تیار ہو کر جلدی سے تیرے ساتھ میرے پاس آ جائے، اس لیے کہ مجھے کچھ کام ہے. مالک کا بھیجا ہوا غلام چلا گیا، ملکہ کو تیار کر کے لے آیا. تب تک یہ علوی زادی عورت وہاں کھڑی رہی جو پردے میں ہے. جب آ گئی تو اپنی بیوی سے کہا اس عورت کے ساتھ جہاں یہ لے کے جاتی ہے وہاں چلی جا، اور یہ اس کے جو بچے ہیں ان بچوں کو لے کر اپنے گھر آ جا. ان بچوں کو لے کر اپنے گھر آ جا. وہ عورت، مجوسی کی عورت، وہ بوڑھی عورت، اس عورت کے ساتھ سید زادی کے ساتھ مسجد میں گئی، اس کے بچیوں کو لیا، لے کر کے گھر آئی. ایک صاف پاکیزہ کمرے میں ان بچیوں کو ٹھہرایا، نہلانے کا انتظام کیا، ان کے کپڑے بدلنے کے لیے اچھے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا. توجہ ادھر رکھیے گا، پینے میں اس کو بھلا نہ دیجیے گا. تو اس پانی کا انتظام کیا، غسل کا انتظام کیا، نہانے کا انتظام کیا، کپڑوں کا انتظام کیا، اور پھر جب وہ تیار ہو گئی تو ان کے لیے بڑھیا بڑھیا کھانے کا انتظام کیا. کون تھا وہ؟ مجوسی. بولیے نا کون تھا وہ؟ مجوسی.
रिवायत किसकी? इब्ने हजर की। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अलैका सलातु व सलाम। मोहतरम हज़रात, उसने खाने का, पीने का इंतजाम किया, पहनने का इंतजाम किया, नहाने का इंतजाम किया, और जब इन तमाम चीजों से वो बच्चियां और वो सैयदजादियां फारिग हो गई तो उनके लिए बिस्तर का इंतजाम किया। उन बेघरों को घर मिला, बेमकानों को मकान मिला, भूखे थे खाना मिला, बोसीदा कपड़े थे कपड़ा मिला, ऐशो आराम का बिस्तर मिला। दिल से दुआ निकल गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदजादियों के दिल से, सैयदजादियों के दिल से दुआ निकल गई। दुआ रब की बारगाह में मकबूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ रब की बारगाह में मकबूल हो गई। दुआ ने अपना काम किया। रात हुई, सो गए, मजूसी भी सो गया, वो रईस भी सो गया। वो रईस जिसने कहा था अपने सैयदजादी होने पे दलील लाओ, वो भी सो गया। सोते हुए रईस क्या देखता है कि मैदाने कयामत बपा है। बोलिए, मैदाने कयामत बपा है। वो खुद मैदान में है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। आपके पास दीवानों की भीड़ है। ये भी करीब पहुंचा जब अल्लाह के नबी के चेहरे पर नजर डाली और अल्लाह के नबी ने इसे देखा तो दो आलम के ताजदार ने अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा इसकी तरफ से फेर लिया। रईस, मुसलमान रईस की तरफ से चेहरा, अल्लाह के नबी ने चेहरा फेर लिया। इसकी आंखों में आंसू आ गए, तड़प गया। नबी की मोहब्बत ही ऐसी है, आका करीम की मोहब्बत ही ऐसी है कि जिस दिल में आती है दर्द के साथ आती है, कर्ब के साथ आती है, तड़प के साथ आती है, आंसुओं के बरसात के साथ आती है। तड़प गया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके इस गुलाम से क्या गलती हुई कि आपने अपना चेहरा फेर लिया? आपने फरमाया, क्यों, क्या बात है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ, मैं आपका उम्मती हूँ, मैं आपका दीवाना हूँ, मैं आपका फरजाना हूँ, मैं आपके नाम पर जान निसावर करने वाला इंसान हूँ। या रसूल अल्लाह, आपने चेहरा क्यों फेर लिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ रईस, अगर तू मेरा गुलाम है तो इस गुलामी की दलील ला। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, बेशक बेशक, दलील ला, इस गुलामी की दलील ला। अब वो मैदान महशर में दलील कहां से लाए? कहा, कल तूने मेरी बेटी से उसके सैयद होने की दलील मांग रहा था, आज अपने मुसलमान होने की दलील ला। ईमान वालों, जरा गौर से सोचना, मैदाने महशर बपा हो जाए, अल्लाह का पैगंबर किसी उम्मती से कह दे कि ला दलील ला। आप कहो मैं मुहिब्बे रसूल हूँ, आप कहो मैं मुहिब्बे सादात हूँ, आप कहो मैं मुहिब्बे आले हसन आले हुसैन हूँ, मैं मोहब्बत करता हूँ खानदाने नबूवत से, और अल्लाह का पैगंबर आपसे कहते कि ला दलील ला, ला दलील ला, कि तू मोहब्बत करता था मेरे हुसैन से, तू मोहब्बत करता था मेरे हसन से, ला दलील ला। क्या हालत होगी इसका आप अंदाजा लगाइए। वो शख्स परेशान, कहा मेरी बेटियों से तूने दलील मांगी थी, आज ये महल दिख रहा है, का दिख रहा है सरकार, कहा ये उसका है जिसके घर में मेरी बेटी है।
سبحان اللہ. یہ محل اس کا ہے جس کے گھر میں میری بیٹیاں ہیں، اس کے لیے ہے. اور یہ رات میں خدمت کا صلہ ملا ہے. ایک رات کا محل ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے نا، ایک رات اور ایک محبت کا صلہ ہے یہ. نیند کھل گئی. جب نیند کھل گئی تو بیدار ہوا. بیدار ہوتے ہی اپنے غلاموں کو بلایا، کہا کہ وہ عورت جو میرے پاس آئی تھی اس کا اتا پتہ ہے؟ ڈھونڈو، پتہ لگاؤ، شہر میں چھان ڈالو. خود بھی ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا کہ کہاں گئی وہ عربی زادیاں، انہیں تلاش کرو. اللہ کے حبیب کو منانا ہے، روٹھے ہوئے سرکار کو راضی کرنا ہے. ڈھونڈنے لگا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ لگاتے لگاتے، چونکہ رئیس ہے، اس کے پاس عملہ ہے غلاموں کا، نوکروں کا، اور خود رئیس ہے. پتہ لگاتے لگاتے اس کو پتہ چلا کہ وہ عورتیں مجوسی کے گھر میں. کس کے گھر میں؟ مجوسی کے. اب اس کے دل میں تھوڑی تسلی آئی. کیا؟ کہ وہ تو مجوسی ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری، اور میں ایمان والا، اللہ و رسول کا شیطائی، ان کو یقیناً لے لوں گا. مجوسی کے پاس پہنچا. کہنے لگا، اے مجوسی، رات تیرے گھر کچھ عورتیں مہمان آئی ہیں. کہاں آئی ہیں؟ کہاں ہے؟ میرے گھر میں ہے. سبحان اللہ. کہاں ہے؟ میرے گھر میں. تو کہنے لگا 1000 دینار لے لے اور انہیں مجھے دے دے. 1000 سونے کے سکے لے لے اور انہیں مجھے دے دے. مجوسی کہتا ہے کیوں؟ بولے نا، مجوسی کہتا ہے کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ نبی زادیاں ہیں اور میں نبی کا غلام ہوں. میں مسلمان ہوں اور وہ بھی مسلمان ہے، میرے نبی کی اولاد ہے. لا انہیں مجھے دے دے. 1000 دینار لے لے. مجوسی کہتا ہے، اے رئیس، اگر تو مجھے 1,00,000 بھی دے سبحان اللہ، تب بھی میں ان سید زادیوں کو تجھے نہیں دوں گا. جب زیادہ ضد کرنے لگا تو اس نے کہا، وہ غمار جو خواب رات تم نے دیکھا ہے وہی خواب رات میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، بہت خوب. میں نے بھی پیغمبر اعظم کا دیدار کیا ہے. اور سن لے، ان عورتوں کے قدم میرے گھر میں آئے، ان کی دعائیں رنگ لائی. ہم پورے گھر والے رات ہی کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، محبت اہل بیت اطہار، عظمت صحابہ، نعرے تکبیر. بہت خوب. سبحان اللہ. ایمان کی دولت تو ہمیں رات ہی مل گئی تھی اور عالم خواب میں نبی کے دیدار کی دولت بھی مل گئی اور جنت کا محل بھی مل گیا. عزیزان محترم، آل رسول خاندان نبوت، اہل بیت نبوت ہیں ہی ایسی عظمت والے کہ ان کی محبتوں کا صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. دنیا میں بھی ملتا ہے اور بولیے آخرت میں بھی ملتا ہے. ان کی محبت کا صلہ ملتا ہے. شیخ ابن العربی ایک روایت نقل کرتے ہیں. یہ حضرت غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں. بولیے غوث پاک کے روحانی بیٹے. غوث پاک کے روحانی بیٹے ہیں. اور آپ کا زمانہ 6ٹھی صدی کا ہے. آپ کا زمانہ 6ٹھی صدی کا ہے. روحانی بیٹے ہیں. شیخ ابن العربی ایک روایت نقل کرتے ہیں بغداد کا. کہاں کا؟ بغداد کا. بغداد میں ایک رئیس تھا. بغداد میں ایک شخص تھا، بہت بزرگ. بھیا ختم ہونے کے بعد پلا لینا یار. اب بغداد میں ایک شخص تھا. اس کے دل میں یہ تمنا تھی، آرزو تھی، خواہش تھی کہ میں اس سال بھی حج کے لیے جاؤں.
کہاں جاؤں؟ کہاں جاؤں؟ حج کے لیے مدینہ جاؤں، پھر آؤں، مدینہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. یہ تمنا ہوتی ہے حج پہ جاؤں. اس کو پتا چلا کہ ہمارے شہر کے لوگوں کا ایک قافلہ حج کے لیے جانے کو تیار ہے. جب قافلہ مل گیا تو پھر جانے کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت. ہاں پہلے کے دور میں نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، نہ اجازت کی ضرورت، بس جانے والا قافلہ ملنا چاہیے، ساتھ میں جانے والا قافلہ ملنا چاہیے. پتا چلا کہ قافلہ جا رہا تو 500 دینار، 500 سونے کے سکے تھیلی میں بھرے اور لے کر کے بغداد کے بازار میں کہ حج پہ جانے کے لیے ساز و سامان خرید لو. حج کے راستے میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، ضرورت پڑی تو دوسرے کی مدد کر دیں. تو کھانے کے، پینے کے، سفر کے سامان لینے کے لیے وہ شخص بازار پہنچا. جب وہ بازار میں پہنچا تو ایک مقام پہ ایک عورت کھڑی تھی. توجہ ادھر، ایک مقام پہ بولیے ایک عورت کھڑی تھی. وہ قریب آئی اور آنے کے بعد اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں اس نے کہا پہلا لفظ کہ میں سید زادی ہوں. کیا کہا اس نے؟ میں سید زادی ہوں، لیکن بہت نادار ہوں. میرے بچے ہیں، ان کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، اور 4 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں. 4 دن سے ہم نے کچھ کھایا نہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ جملہ میرے جسم کے رگ رگ میں پھیل گیا، تڑپ گیا. وہ 500 دینار میں نے ان کے دامن میں ڈال دیا، سبحان اللہ، کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. لے جائیے، اپنے بچوں کو کپڑے پہنائیے اور انہیں کھانا کھلائیے. سبحان اللہ. اور دل میں یہ سوچ لیا کہ اب مجھے حج پہ نہیں جانا ہے. حج فرض نہیں تھا، اس سے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ حج کر چکے تھے. فرماتے ہیں کہ میرے دل سے وہ خیال ہی نکل گیا، میں اپنے کاروبار میں لگ گیا. حج پورا ہو گیا. جو قافلہ حج کے لیے گیا تھا وہ حج سے واپس آ گیا. جب مجھے خبر لگی کہ حاجیوں کا قافلہ حج سے واپس آ گیا ہے تو جو دستور دنیا ہے، ایمان والوں کا طریقہ ہے، وہی ان کے دل میں بھی آیا کہ چلو حاجیوں کا دیدار کر لیں. اے پائن جا کر کے، اے زائر طیبہ، میں نظر چوم لوں تیری، کیونکہ یہ نظر گنبد خضرا پہ پڑی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے دل میں بھی خیال آیا چلو حاجیوں سے ملاقات کروں. ایک حاجی صاحب کے پاس پہنچا. میں نے کہا حاجی صاحب السلام علیکم، اللہ آپ کا حج قبول کرے. تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام حاجی صاحب، اللہ آپ کا بھی حج قبول کرے. سبحان اللہ. تو چونکہ میں پہلے بھی حج کر چکا تھا اس لیے مجھے زیادہ تعجب نہیں ہوا. دوسرے حاجی صاحب کے پاس پہنچا، میں نے ویسے ہی سلام کیا. انہوں نے پلٹ کے جواب دیا وعلیکم السلام یا حاجی صاحب، اللہ آپ کا حج قبول کرے. تھوڑا تعجب ہوا. پھر میں وہاں سے تیسرے حاجی کے پاس، پھر چوتھے کے پاس، پھر 5ویں کے پاس. جو قافلہ گیا تھا ایک ایک حاجی کے پاس گیا، ہر ایک یہی کہتا کہ آپ کا حج اللہ قبول کرے. میں تعجب کے سمندر میں ڈوب گیا. گھر آیا، عشاء کے بعد سویا. ادھر سونا تھا کہ ادھر مدینے کے تاجدار کا دیدار ہو گیا، اللہ کے حبیب کا دیدار ہو گیا. اور جب دیدار ہوا تو آقا کریم مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، مجھے دعائیں دے رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے فلاں تعجب نہ کر، جتنے حاجیوں نے تجھے حاجی کہا ہے وہ سچ کہا. اب تو ایک بار نہیں، صبح قیامت تک ہر سال حاجی بنے گا. سبحان اللہ. ہر سال حاجی بنے گا. کہا یا رسول اللہ یہ کرم، یہ نوازش. آپ نے فرمایا یاد کر
میری بیٹی نے تجھ سے مانگا تھا، میری بیٹی نے تجھ سے مانگا تھا، تو نے اپنے حج کا پروگرام، حج کی تڑپ اپنے دل سے نکال دی، سید زادی کی تو نے مدد کی، میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، ادھر سید زادی کی مدد، ادھر اللہ کے نبی کا ہاتھ رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا۔ میں نے رب کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے تیری ہی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، اور وہ فرشتہ اب صبح قیامت تک تیرے نام سے ہر سال حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک بے شک، ہر سال حج کرتا رہے گا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اہل بیت نبوت سے محبت کرو، اور محبت جو کرنے والا ہوگا یقیناً وہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھے گا، تب اپنے دعوے میں سچا ہوگا۔ آپ کو میں نے ابتدائی سال میں بتایا تھا کہ محبت امتحان چاہتی ہے۔ محبت کیا چاہتی ہے؟ محبت آزمایا جاتا ہے، طرح طرح سے وہی آزمائے جاتے ہیں، نشان جن میں محبت کے، نشان جن میں محبت کے پائے جاتے ہیں۔ محبت کا امتحان ہوتا ہے۔ حسینی ہے، امتحان کے میدان میں اتریے، نماز، روزہ، حج، زکات، دین، دیانت، شریعت، سنت، حکم خدا، حکم رسول اگر آپ کے پاس ہے تو آپ محبت کے دعوے میں سچے ہیں، اور آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں۔ صرف ایک بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام علی رضا، حضرت امام، بول دیجئے امام، یہ ایسے نام ہیں کہ جن ناموں کو لینا بھی برکت ہے، لینے سے بھی بلائیں ٹلتی ہیں۔ امام علی رضا کے باپ کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، ان کے باپ کا نام امام جعفر صادق ہے، ان کے باپ کا نام امام محمد باقر ہے، ان کے باپ کا نام عابد بیمار امام زین العابدین ہے، ان کے باپ کا نام امام حسین شہید کربلا ہے، ان کے باپ کا نام مولا علی، ماں کا نام فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ امام علی رضا، امام، انہیں سلطان خراسان بھی کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بزرگ آئے، ان کا نام ابو سہیل، ابو سہیل تھا، آئے تو کہنے لگے حضور آپ پر میرے ماں باپ کو، آپ سے محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ جدھر نظر ڈالو آپ ہی کے چاہنے والے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ہی کے چاہنے والے، ہاں، اور یہ محبت کا سلسلہ چلا ہے۔ امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری تک، 11ویں امام تک، 12ویں امام تو حضرت امام مہدی، امام علی رضا۔ ابو سہیل نے کہا سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ سے محبت کرنے والوں سے دنیا بھری ہے۔ فرمایا سچ؟ کہاں سچ؟ آپ نے اپنے خادموں کو آواز دی، فرمایا کہ ذرا لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ۔ لکڑیاں آ گئی، آگ جلوا دیا، انگارے دہک گئے۔ آپ نے ابو سہیل سے کہا اس میں کود جا۔ کیا کہا اس میں؟ ابو سہیل سے کیا کہا اس میں؟ ابو سہیل کون ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ بولیے آپ پر میرے، یہ جملے صحابہ کہا کرتے تھے نبی کی بارگاہ میں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا اللہ کے حبیب آپ پر میرے ماں باپ
مطلب جس قدم پہ ہم اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہیں اس پر ہمارے جسم کا ایک ایک روح تک قربان ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ہم تو ہیں قربان. آپ کے قدموں پہ میرے ماں باپ بھی. آپ نے فرمایا ابو سہیل کود جا آگ میں. تو کہنے لگا سرکار معاف کرو, یہ مجھ سے نہیں ہوا. حضور کیوں مجھے مارنا چاہ رہے ہو, کیوں میری جان لے رہے ہو, کیوں ایسا حکم دے رہے ہو آگ میں جانے کا. حضور معاف کرو, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک مرید خاص حضرت ہارون آ گئے. ہارون عربی آ گئے. جب ہارون آئے تو ان کو پتا نہیں بات کیا چل رہی ہے. بھئی آنے والے کو پتا ہے نہیں نا. آئے سلام کیا. آقا امام علی رضا نے فرمایا ہارون اس دہتے انگارے میں کود جا. سبحان اللہ. اس دہتے انگارے میں کود جا. ادھر منہ سے نکلا ادھر ہارون آ گیا. سبحان اللہ. بولیے نا, ادھر منہ سے نکلا اور ادھر ہارون. کیا بات. یہ بھی نہیں پوچھا حضور ماجرا کیا ہے, حضور مسئلہ کیا ہے, حضور آگ جلائی کیوں گئی ہے, حضور مجھے کودنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے, آخر بات کیا ہے. نہیں, محبت سوال نہیں کرتی. سبحان اللہ. بے شک بے شک. محبت تو امتحان دیتی ہے. بے شک. حکم ہوا نماز پڑھو, پڑھنے لگے. حکم ہوا روزے رکھو, رکھنے لگے. حکم ہوا زکات دو, دینے لگے. حکم ہوا حج کرو, کرنے لگے. حکم ہوا جہاد کرو, جہاد کیا کرنے لگے. محبت یہ نہیں پوچھتی کیوں. کیا بات, کیا بات ہے. سبحان محبت اللہ. میں کیوں نہیں, چوں اور چرا نہیں, چونو چرا نہیں. ادھر حکم ملا ادھر کود گئے. ہارون کود گئے. ہارون مکی جو آپ کے مرید خاص تھے کود گئے. امام علی رضا کے مرید. اب جب کودے تو بے قراری میں ابو سہیل کھڑے ہو گئے. بولے نا ابو سہیل, ابو سہیل کا حضور آپ نے یہ کیا کیا, مرید کی جان لے لی. ابھی وہ واویلا مچائی رہے تھے کہ کچھ دیر گزر گئی, نظر ڈالی تو آگ ٹھنڈی اور ہارون مکی مسکرا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آگ ٹھنڈی اور ہارون مکی, بولیے ہارون مکی مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا باہر آ جا. ہارون باہر آ گئے. ابو سہیل بولے سرکار یہ ماجرا کیا ہے. کہا یہ محبت ہے. جو محبت آگ میں ڈالنا جانتی ہے وہ آگ سے زندہ نکالنا بھی جانتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خدا. کیا بات ہے. قلنا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. جس رب نے نارے نمرود میں ابراہیم کو ڈلوایا اسی نے آگ کو گلزار بھی بنایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اسی نے آگ کو گلزار بھی بنایا تھا. وَقُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبت کیجئے اور محبت سچی کیجئے. بولیے نا محبت سچی کیجئے. سچی کیجئے. اور سچی محبت یہ ہے کہ حسینی کردار سے بھی محبت ہو, حسینی اطوار سے بھی محبت ہو, خاندان نبوت کے ان پیغامات سے بھی محبت ہو جس پیغام کے لیے میدان کربلا میں آپ نے تحفظ دیتے ہوئے اپنی جان کو راہ مولا میں قربان کر دیا تھا. اللہ رب العزت ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی